السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی دیگر چیزوں کی طرح اور بہت ساری چیزوں کی طرح شب برات پر قبرستان جانے والے مسئلے کو بھی حد سے آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ لوگ غلو کا شکار ہیں اور اس کے اندر بھی وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیا جائے، کیونکہ عموماً لوگ شب برات پر قبرستان جتھے اور بارات کی شکل میں جاتے ہیں، راستے میں بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل پر 5 6 لوگ سوار ہو کر اسٹنٹ لگاتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان کے دروازوں پر اور راستے میں جگہ جگہ ناشتے کا، چائے، بسکٹ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، اور لوگ ان تمام کاموں کو کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ثواب کا کام اور خدمت خلق کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں مذہب اسلام کے خلاف ہیں، مگر لوگ پھر بھی ان کاموں کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا کیا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو اس موقع پر قبرستان جانا، شب برات کے موقع پر قبرستان جانا، یہ آپ کے لیے عذاب یا ثواب کا جو معاملہ ہے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ہر سال شب برات کے موقع پر قبرستان جانے والے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث یاد رکھیں جو ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 444 پر، بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پر، حدیث نمبر 3837 موجود ہے۔ اور حدیث بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر موجود نہیں پایا تو پریشان ہوئیں اور تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع قبرستان کی طرف نکل گئی۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث تو بہت لمبی ہے، مگر اس حدیث سے جو ہمیں ماخوذ جو ہمیں لینا ہے اور جو اس حدیث سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ شب برات کے موقع پر صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، یعنی آپ سے شب برات کے موقع پر صرف ایک رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک رات قبرستان چلا جائے تو یہ چیز کافی ہے، مگر ہر سال شب برات کے موقع پر قبرستان جانا، ہر سال جانے کو ضروری اور لازم سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں شامل کرنا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ اگر شب برات کے موقع پر قبرستان نہیں گئے تو شب برات کی فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سوچ کر شب برات کے موقع پر قبرستان چلا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی شب برات کے موقع پر قبرستان جا رہا ہوں، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے گئے تھے تو چپکے سے گئے تھے، اور وہ بھی اکیلے گئے تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ آپ کی محبوب بیوی، آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی برابر میں لیٹی ہوئی تھی، ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر شب برات کے موقع پر قبرستان جانا اتنا ہی زیادہ ضروری اور اہم مسئلہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کم سے کم اپنی بیوی کو تو یہ بتاتے، یا اپنے ساتھ اپنے جانثار صحابہ کو لے جاتے، اپنی بیوی کو بتاتے کہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے اور ان کو بھی بتلاتے کہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا چاہیے، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ایسا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں، مگر آپ نے ایسا نہیں بتلایا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر شب برات کے موقع پر قبرستان جانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا تو آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ضرور تشریف لے جاتے، جبکہ وہ صحابہ کرام ایسے تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، مگر اس رات میں کوئی بھی صحابی قبرستان نہیں گیا۔ کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو اب ہماری سمجھ میں آ رہی ہے
کیا ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی جو ہم محبت کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہوش میں آئیے اور اس عبادت کی رات کو گناہ میں تبدیل مت کیجئے، اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، اسٹنٹ بازی سے پرہیز کیجئے، میلہ ٹھیلا لگانے سے بچیے، اور اس رات کو میلے ٹھیلے کی رات بنانے کے بجائے تنہائی میں، اکیلے میں، مسجد میں یا گھر میں یا بند کمرے میں یا کہیں بھی اللہ کو یاد کیجئے، اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے اور اس کی نافرمانی سے بچیے۔ تو بہرحال یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں قبرستان جانے کا کیا معاملہ ہے اور کیا مسئلہ ہے اور کیا حقیقت ہے اور حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے، وہ چیز میں نے آپ کے سامنے بتلا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔